الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. محترم ناظرین کرام، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کے اندر اللہ رب ذوالجلال کی ذات و صفات کے حوالے سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جب انہیں اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی جاتی ہے، نماز روزے کے حوالے سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور حرام کاموں سے منع کیا جاتا ہے، چوری، زناکاری، سود خوری، شراب نوشی اور دیگر حرام کاموں سے جب انہیں منع کیا جاتا ہے تو وہ بڑی ہی ڈھٹھائی بلکہ یوں کہہ رہے ہیں کہ لا علمی اور نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں قرآن مقدس کی آیتوں کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرنے والی ذات ہے، وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفقت اور رحمت برتنے والی ذات ہے، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ وہ اپنے سرکش اور نافرمان اور زیادتی کرنے والے بندوں کے لیے اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سے زائد مقامات پر اپنے اس اصول کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ المائدہ کو آپ دیکھ لیں، سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ ایک ہی آیت میں کہا کہ لوگوں جان لو اللہ رب العالمین بہت زیادہ سخت پکڑ رکھنے والا ہے، اور ایک طرف جہاں اس کی پکڑ سخت ہے وہی وہ غفور الرحیم بھی ہے، معاف کرنے والا اور لوگوں پر رحم کرنے والی بھی ذات ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر آپ دیکھ لیں فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ فرمایا کہ اے پیغمبر، اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے، تو آپ ان سے کہہ دیں رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہ آپ کا رب اس کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن ایک طرف وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے اصولوں سے انحراف کر رہا ہے، اس کے اصولوں پر کھرا نہیں اتر رہا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کبھی اپنے سزا کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین، سرکش اور نافرمان بندوں کے لیے کبھی اس کا عذاب بھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ اسی سورۃ الانعام کے آپ آخر میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور پھر فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ وَإِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ آپ کا رب جہاں ایک سخت پکڑ رکھنے والا، سخت سزا دینے والا، وہیں اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الاعراف میں آپ دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہا کہ اللہ رب العالمین ایک طرف معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو دوسری طرف اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور یہ بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الرعد کے اندر تو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی کہ وَيَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ کہا کہ آپ کا رب جہاں لوگوں کے ظلم و زیادتی پر، ان کے گناہوں پر، ان کی خطاؤں پر، ان کی لغزشوں پر ان سے درگزر کرنے والا، انہیں معاف کرنے والا ہے، وہیں کیا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ رب آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ ان دونوں پہلوؤں کو آپ ہمیشہ ملا کر کے دیکھیں
علماء نے اسے خوف و رجا شریعت کی ایک بہترین تعبیر جو ہے اس سے کشید کی ہے ان آیت کریمہ کی روشنی میں. کہا کہ ایک بندے کو، ایک مسلمان کو اس کی جو مومنانہ شان ہونی چاہیے وہ خوف و رجا کے درمیان کی ہونی چاہیے. ایک طرف اللہ رب العالمین سے اس کے پکڑ کی، اس کے عذاب کی، اس کے گرفت کا ڈر ہو، دوسری طرف اللہ رب العالمین کی اسے رحمت کی امید ہو. اسی کو خوف و رجا، ایک طرف ڈر ہو ایک طرف امید ہو. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے شروع میں تلاوت کی، کہا وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. کہا کہ اے میرے پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جہاں میں بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں، یہ ٹھیک ہے، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب، میری پکڑ بہت سخت ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میں جو سزا لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوں وہ بھی تو دردناک ہے. یہ دونوں چیزوں کو دیکھیں. آگے پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الغافر کے آغاز میں اسی چیز کو بیان فرمایا ہے. کہا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. کہا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم عزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا، گناہوں کو بخشنے والا، معاف کرنے والا. ٹھیک ہے، لیکن پھر آگے فرمایا شدید العقاب، کہا کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے. ایک طرف اللہ رب العالمین اگر معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے، تو دوسری طرف اس کی پکڑ بھی تو دیکھیں. اور یہی بات سورہ حامیم السجدہ سورۃ فصلت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما يقال الا ما قد قيل للرسل ما يقال الا ما قد قيل للرسل من قبلك وان ربك لذو مغفرة وذو عقاب علیم. کہا کہ آپ کا رب جہاں معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، وہیں اس کی پکڑ بھی سخت ہے. وہ دردناک عذاب سے دوچار کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے اور اس نے تیاری کر رکھی ہے. اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان آیت کریمہ کی روشنی میں جگہ جگہ پہ اشارہ کیا. مثال کے طور پہ امام قرطبی کو دیکھ لیں، انہوں نے سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم، اس آیت کریمہ کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ایک طرف تخویف ہے، دوسری طرف ترجیح ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ایک طرف ڈرایا اپنے بندوں کو اپنے سخت عذاب کی یاد دہانی کروا کر کے، دوسری طرف اپنی صفت مغفرت اور رحمت کی یاد دہانی کر کے لوگوں کو امید دلائی ہے. سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ کی روشنی میں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اس آیت کریمہ کی روشنی میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن مقدس کے بیشتر مقامات پر اللہ رب العالمین نے خوف و رجا ان دونوں پہلوؤں کو ذکر کر کے اپنے بندوں کو ایک طرف اپنے عذاب سے ڈرانا چاہتا ہے، دوسری طرف اپنی رحمت و مغفرت کی امید میں بھی رکھنا چاہتا ہے. اس لیے ایک مسلمان بندے کو یہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی صرف ایک پہلو کو اپنے سامنے نہ رکھے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈر کر اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے، یا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی صفت رحمت و مغفرت پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کلی طور پر عقیدہ اور عمل سے بے نیاز ہو جائے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ان دونوں کے درمیان کا جو راستہ ہے، خوف و رجا کے بیچ کا جو راستہ ہے، اس کے اندر ایک انسان کو ہونا چاہیے کہ ایک طرف اسے اللہ رب العالمین کے پکڑ کا ڈر بھی ہو، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کی رحمت و مغفرت کی اسے امید بھی ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے اندر متعدد انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صاحبزادے سیدنا یعقوب اور سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طریقے سے سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا نوح، داؤد، سلیمان، سیدنا ایوب، اور پھر آگے اسماعیل، ذوالکفل، اور اس کے بعد سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد دیگر انبیاء کرام، سیدنا زکریا اور ان کے بیٹے سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام جمیعاً. ان سارے پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بڑی عظیم بات کہی، اور وہ بات ہمارے لیے اس موضوع سے متعلق بڑی اہمیت رکھتی ہے. فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. کہا کہ یہ میرے جو معزز پیغمبر تھے، یہ جو میرے جلیل القدر انبیاء تھے،
ان पैगंबरों की शान क्या थी, इनका वतीरा क्या था, इनका रवैया क्या था, ये कैसे रहते थे। कहा इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, ये नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, भलाई के कामों में हमेशा सबकत ले जाने वाले रहते थे। दूसरी सिफत बयान फरमाई, कहा वो यदऊनना रगबन व रहबा, वो हमेशा मुझे पुकारते थे, एक तरफ वो मुझसे डरते भी थे, दूसरी तरफ मेरी रहमत से वो उम्मीद भी लगाए बैठे थे। ये उनकी शान होती थी, रगबत और रहबत। एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और मगफरत, उसकी जन्नत की चाहत हो, दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पकड़ और उसकी तैयार करदा जहन्नम का खौफ हमारे दिलों के अंदर हो। यही अंबिया की सीरत किरदार के हवाले से हमें ये तरबियत मिलती है कि एक मोमिन मुसलमान भी इसी रवैये को अपनाए और कभी भी ये समझ करके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है, बहुत ज्यादा दरगुजर करने वाला है, और फिर हम अपने नेक अमाल करना छोड़ दें, नमाज की अदायगी करना बंद कर दें और दीगर बुराई के काम करते रहें और ये समझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है। यकीनन अल्लाह ताला माफ करने वाला है, लेकिन किसके लिए, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा दिया, व इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन तुम्मा इहतदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि यकीनन मैं बहुत ज्यादा माफ करने वाला हूं, लेकिन किसको, लिमन ताबा, जो तौबा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करे, जरा से भी लग़्ज़िश हो, गलती हो, कसूर हो, फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करके अपनी गलती से वो रुजू करे, तौबा कर ले। व इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा व आमना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर हकीकी मानों में ईमान लाने वाला हो, व अमिल सालिहन, और नेक अमाल करना बंद ना करे, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और मग़फ़िरत पर भरोसा करते हुए कि अल्लाह बहुत ज्यादा माफ करने वाला है, ऐसा ना करे, इस गलतफहमी में ना रहे। व अमिल सालिहन, नेक काम भी करता रहे, सुम्मा इहतदा, उसके बाद वो राह रास्त पर हो, अकीदे की दुरुस्तगी हो, ईमान की सलामती हो, ये सारी चीजें जिसके अंदर पाई जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ करने वाला है। एक इंसान होने के नाते जब वो मोमिनाना शान के मुताबिक एक मुसलमान बन करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर अमल पैरा हो, उसके मुहर्रमात, जिन कामों से उसने मना किया है, उसके रसूल ने, पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कामों से मना किया है, उससे हत्तल मकदूर बचने की कोशिश करे, और इंसानी फितरत के तकाजे के मुताबिक अगर उससे गलती हो जाए, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है ऐसे बंदे को। लेकिन सिर्फ इसी पर तकिया कर लेना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है, ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक हदीस बयान करके अपनी बात खत्म करूंगा। सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने एक हदीस जिक्र की है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि लौ यअलमुल मुमिनु मा इंदल्लाहि मिनल उक़ूबह मा तमिअ बिजन्नतिही अहद। कहा कि अगर एक मोमिन और मुसलमान को इस बात का इल्म हो जाए कि अल्लाह की पकड़ कितनी सख्त है, उसकी गिरफ्त कितनी मजबूत है, तो कभी भी अल्लाह की जन्नत का ख्वाहिशमंद ना हो। और उसके भी मुकाबिल फरमाया, लौ यअलमुल काफिरु मा इंदल्लाहि मिनर रहमह मा क़नत मिन जन्नतिही मा क़नत मिन नारी अहद। कहा कि अगर मा क़नत बिजन्नतिही अहद, कहा कि अगर एक काफिर को इस बात का इल्म हो जाए कि अल्लाह की रहमत कितनी वसीता है, अल्लाह की रहमत कितनी ज्यादा वसी है, लोगों को ढांपे हुई है, अगर एक काफिर को इसका इल्म हो जाए तो कभी भी कोई शख्स अल्लाह की जन्नत से नाउम्मीद नहीं होगा। वो समझेगा कि जब अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, फिर अपने किसी बंदे को जहन्नम में डाल कैसे सकता है। हालांकि इन दोनों पहलुओं को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र करके इस बात को बतलाना चाहा है कि इन दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इंसान अमल करे। एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ उसके दिल में हो, दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत और उसकी तरफ रगबत और शौक हो, उसकी मोहब्बत और उसकी रहमत और उसकी सिफत मगफिरत पर यकीन हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको किताब व सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।